بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفات حمیدہ لوگوں کے اندر منتقل فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بحسن خوبی سر انجام دیا، اور اس احسن انداز میں انجام دیا کہ تمام صحابہ کرام نے اس بات کی تصدیق کی اور اس بات کی شہادت دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی امانت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن جاری و ساری رہنا چاہیے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان ان صفات حمیدہ کو اپنائے، اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھائے۔ اگر آپ سیکھے ہوئے ہیں تو آپ دوسروں کو سکھائیں، اور اگر آپ کو نہیں آتا آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کے الفاظ کو بھی سیکھیں، اس کا مطلب بھی جانیں، اس کے معنی کو بھی سمجھیں، اس کی تشریح کو بھی سمجھیں، اس کی تفسیر کو بھی سمجھیں، اور دوسروں تک پہنچانے کا ہم ذریعہ بن جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے اندر اور اس تصدیق کے اندر ہم بھی گویا کہ شامل اور داخل ہوں۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو کہ اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے۔ تو اگر کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کی زبان میٹھی ہے، زبان شیریں تو ملک گیری، کہ اگر انسان کی زبان میٹھی ہے تو انسان پورا ملک اپنی کسٹڈی میں لے سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ انسان کی زبان خراب ہے، اس سے انگارے نکل رہے ہیں، یہ زبان زہر اگل رہی ہے اور یہ زبان لوگوں کے لیے چبن کا ذریعہ بن رہی ہے، تو لوگ متنفر ہوتے رہیں گے، لوگ بیزار ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ کے اپنے جو قریبی ہیں وہ بھی ایک دن ایک ایک کر کے آپ سے جدا ہو جائیں گے، اور آپ کو تنہا چھوڑ کر اس دنیا کے اندر رفو چکر ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے۔ اللہ نہ کرے یہ جو قید تنہائی ہے یہ بہت بری صفت ہے اور بہت بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اپنے اخلاق کو جو ہے بلند کیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے عظیم اخلاق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بلندیوں پر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کوئی ذرہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو کہ اپنے گھر والوں کے نزدیک سب سے اچھا ہے۔ آدمی باہر تو بہت بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، شریف ہے، دیندار ہے، تو سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن ان میں سے کچھ یقیناً ایسے ہیں کہ جن کا روپ باہر الگ ہے اور گھر کے اندر الگ ہے۔ ایسا متقی پرہیزگار جو باہر بڑا دعوے دار ہے اس کا تقوی کا، پرہیزگاری کا، وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ درندہ بن جاتا ہے، کسی کو ڈانٹ رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو گالیاں دے رہا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے دو پیمانے ہیں، ان پیمانوں کو ترک کر دینا چاہیے، ایک پیمانہ بنانا چاہیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ آدمی بہترین آدمی ہے کہ جو کہ گھر والوں کے نزدیک سب سے اچھا ہے، اور یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے نزدیک سب سے اچھا ہوں۔ تو اس صفت کو ضرور اپنائیں۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس سے بھلائی کی امید کی جاتی ہے اور اس کے شر سے کسی انسان کو بھی اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو آدمی جو ہے اس طرح پرامن رہے دنیا کے اندر کہ لوگ اس کو دیکھ کر کسی قسم کے مغالطے میں مبتلا نہ ہوں، کسی قسم کے اندیشے کے اندر مبتلا نہ ہوں، اور لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ آدمی بھلا ہے، یا ہمارے لیے بھلائی ہی کا ذریعہ بنے گا، ہمارے لیے کبھی بھی ضرر، نقصان اور شر اور فتنہ اور فساد کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ صفت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو کہ نماز کے وقت نرم کندھوں والا، یعنی جب صفیں لگائی جاتی ہیں
تو اس وقت اگر اس کے کندھے کو پکڑ کر کوئی آدمی ادھر کر دے تو ادھر ہو جائے، ادھر کر دے تو ادھر ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ اکڑا کھڑا رہے اور اس طرح لوگوں سے لڑتا رہے، یہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جو کہ نماز کے وقت نرم کندھوں والا ہو. یہ صفت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرما دے. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آدمی بہترین آدمی ہے کہ جو آدمی کہ جس کی عمر بہت لمبی ہو اور جس کی ساری زندگی نیک عمل کے اندر گزری ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی نیکیاں عطا فرما دے گا کہ عمر بھی لمبی ہے اور وہ انسان ہمیشہ نیک عمل کرتا رہا، اعمال صالحہ کا پابند رہا، تو کتنی نیکیاں وہ سمیٹ کر دنیا سے جائے گا، اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہو سکتا. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. تو جو ہماری زندگی رہ گئی ہے اس کے اندر ہم خوب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنیں. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جو کہ کھانا کھلاتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے. تو کھانا کھلانا جو ہے بہترین صفت ہے، اور اطعام الطعام، کھانا کھلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا، جو آدمی اس دنیا کے اندر بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اعلیٰ کھانے کھلائے گا. یہاں تو آدمی ایک دو روٹی ہی دے دے گا جو ہمارے نزدیک تو بہت ہی معمولی چیز ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اعلیٰ کھانے اس کو عطا فرمائے گا. اور اعلیٰ کھانا تو جنت کا اسی وقت ملے گا نا جب آدمی کو جنت کے اندر انٹری ملے گی. تو گویا کہ انسان کو کہ جو کہ کھانا کھلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر انٹر بھی فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کھانوں کا بہترین قسم کا انتظام فرمائیں گے. تو اس لیے ان تمام صفات کے اندر سے کوئی صفت اگر ہمیں مل جائے اور ہم اس صفت کو اپنا لیں تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تصدیق کو حاصل کر سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین آدمی تم میں سے وہ ہے کہ جس کے اندر فلاں صفت ہے، فلاں صفت ہے، فلاں صفت ہے. جتنی صفات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان تمام صفات میں سے اگر کوئی صفت بھی ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان صفات حمیدہ میں سے کئی صفات ہم سب کو نصیب فرمائے اور ان صفات حمیدہ کو پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.